واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس نمبر 172 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اجلاس میں شریک تمام جرنیلوں اور حاکموں پر سناٹا طاری ہو گیا، لیکن فوراً ہی سب کی نظر قسطنطین کی طرف ہو گئی، کیونکہ وہ ایسا نڈال ہو گیا تھا کہ اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا اور شاید غشی میں چلا گیا تھا۔ قیرس اور دو جرنیلوں نے اسے جا کر دیکھا، وہ بے ہوش تو نہیں تھا لیکن اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس سے اندر ہی اندر ایک غم روگ بن کر کھا رہا تھا۔ بابلیون کی شکست کی خبر آخری دن کا ثابت ہوئی، یہ کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا۔ قسطنطین کو سہارا دے کر اٹھایا گیا، کسی نے دربان سے کہا کہ طبیب کو فوراً ساتھ لے آئے۔ قسطنطین کو اس کے سونے والے کمرے میں لے جا کر لٹایا گیا۔ معزز ناظرین، قرآن کا ہر ایک فرمان ہرکل اور اس کے شاہی خاندان پر پورا اتر رہا تھا۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ اندیشہ ہی نہیں کہ وہ کبھی ان پر بھی برے دن آئیں گے، ان لوگوں کے اعمال سے نظر ہٹا لو، اللہ خود ایک گروہ بھیج کر ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دے گا۔ دین اسلام کے اس دشمن خاندان نے، خصوصاً ہرکل نے، مصر میں فرعونیت رائج کر دی تھی۔ اس نے عیسائیت کے نام پر اپنا مذہب بنا کر نافذ کر دیا تھا اور اسے قتل و غارت کے ذریعے لوگوں سے بنوایا تھا۔ مجاہدین اسلام کو یہ خاندان عرب کے گوار اور بدو کہتا تھا۔ ہرکل نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے خاندان پر برے دن بھی آئیں گے۔ اللہ اس کے اعمال دیکھ رہا تھا اور اب اس کی ذات باری نے ایمان والوں کا ایک گروہ بھیج دیا تھا جو اس خاندان کو اعمال بد کا بدلہ دے رہا تھا۔ ملکہ مرتینہ کو پتا چلا کہ قسطنطین کو اس بری حالت میں اجلاس سے لائے ہیں تو وہ اٹھ دوڑی اور قسطنطین کے کمرے میں جا کر پلنگ پر بیٹھی اور 2-3 بار اس کا منہ چوم کر ایسی وارفتگی اور جذباتیت کا اظہار کیا جیسے وہ اس کی سگی ماں ہو۔ اے خدا، مرتینہ نے ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف کیے اور منہ اوپر کر کے روتی ہوئی آواز میں کہا، میرے بیٹے کو صحت عطا کر دے، میری جان لے لے، میرے بیٹے کو اچھا بھلا کر دے، میں اسے گھوڑے کی پیٹھ پر دیکھوں اور اس کے چہرے پر جوانی کی چمک دیکھوں۔ طبیب آ گیا اور اس نے مرتینہ کو وہاں سے اٹھا قسطنطین کی نبض دیکھی، پھر اس نے جو معائنہ کرنا تھا کیا اور دوائی تجویز کرنے لگا۔ یہ وہی طبیب تھا جو مرتینہ کے ایما پر ہرکل کو علاج کے پردے میں زہریلی دوائی دیتا رہا تھا۔ کان کھول کر سن لو طبیب، مرتینہ نے جذباتی اور کچھ غصیلی آواز میں طبیب سے کہا، میرے بیٹے کو فوراً صحت یاب کرو ورنہ میں تمہیں جلاد کے حوالے کر دوں گی، زندہ رہنے کے لیے چھوڑ نہیں دوں گی۔ اس وقت مجھے اس بیٹے کی زندگی چاہیے۔ کمرے میں جو چند ایک افراد موجود تھے وہ مرتینہ کی یہ وارفتگی دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جا رہے تھے۔ وہ تو قسطنطین کی دشمن تھی اور چاہتی یہی تھی کہ قسطنطین کو موت اٹھا لے اور اس کا بیٹا ہرکلیوناس تخت پر جلوہ افروز ہو۔ طبیب نے اپنا تھیلا کھولا اور 1-2 دوائیاں نکال کر جس طرح قسطنطین کو دینی تھی اس طرح دی اور کچھ دوائیاں وہیں چھوڑی کہ وقفے وقفے سے مریض کو دینی ہے۔ وہ جانے کے لیے اٹھا، قسطنطین کو تسلی دی کہ وہ جلدی سنبھل جائے گا اور باہر نکل گیا۔ اس کے نکل جانے کے فوراً بعد مرتینہ یہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی کہ میں اس طبیب کو ایک بار پھر خبردار کر دوں کہ توجہ سے علاج کرے ورنہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ طبیب آہستہ آہستہ جا رہا تھا اور بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے اسے توقع تھی کہ مرتینہ اس کے پیچھے آئے گی۔ مرتینہ اسے نظر آ گئی۔ طبیب نے اسے دیکھا تو مرتینہ نے آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا اور طبیب اس طرف مڑ گیا جس طرف مرتینہ کا شاہانہ کمرہ تھا۔ پہلے طبیب اس کمرے میں داخل ہوا، پھر مرتینہ کمرے میں آ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کیا دے کر آئے ہو؟ مرتینہ نے طبیب سے پوچھا۔ کیا یہ جلدی صحت یاب ہو جائے گا؟ نہیں، طبیب نے ہونٹوں پر تبسم لا کر کہا اور دائیں بائیں سر ہلا کر کہا، جگر بری طرح متاثر معلوم ہوتا ہے، بڑی ہی محنت سے ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن امید کچھ زیادہ نہیں۔ مرتینہ کو اپنے بازو میں لے کر اور اپنا ایک گال مرتینہ کے منہ سے لگا کر پوچھا، تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم خود نہیں جانتے؟ مرتینہ نے کہا، میں وہی چاہتی ہوں جو ہرکل کی بیماری میں چاہا تھا، اس کا بھی وہی علاج کرو، اسے جلدی اس کے باپ کے پاس پہنچا دو، اگلے جہان میں باپ اسے تخت پر بٹھائے گا۔ آج تو میں نے ٹھیک دوائی دی ہے، طبیب نے کہا، کل سے اس کا وہی علاج شروع کر دوں گا جو اس کے باپ کا کیا تھا، لیکن جلدی۔ مرتینہ نے کہا، اتنی جلدی بھی نہیں کہ ہم پکڑے جائیں۔ طبیب نے کہا، کچھ دن گزرنے دو، اگر جلدی کی تو شک پیدا ہو سکتا ہے، تمہاری خواہش پوری کر دوں گا لیکن ذرا سنبھل کر یہ کام کرنے دو۔ ملکہ مرتینہ نے اسے سونے کے 2 ٹکڑے دیے۔ یہ تو کافی نہیں، طبیب نے ہاتھ میں لیے ہوئے سونے کے دونوں ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو میرا اور کیا انعام ہے، وہ بھی مل جائے گا۔ مرتینہ
مرتینہ نے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ لا کر کہا، رات کو پہلے سے زیادہ خوبصورت انعام بھیج دوں گی۔ چند مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ طبیب 7-8 دن قسطنطین کا علاج کرتا رہا اور خود آ کر اسے دوائیاں اور ہدایات دیتا رہا، اور ساتھ ہی یہ تسلیہ بھی کہ وہ جلدی صحت یاب ہو جائے گا۔ علاج کا تو نام ہی تھا۔ یہ طبیب قسطنطین کے جسم سے آہستہ آہستہ جان نکال رہا تھا۔ ایک روز طبیب نے دوائیاں دی تو مرتینہ بھی وہاں موجود تھی اور ہر روز کی طرح طبیب کو قتل کروا دینے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ طبیب یوں دبکا ہوا مرعوبیت کی حالت میں سر جھکائے ہوئے تھا جیسے وہ خوف زدگی کی حالت میں ہو۔ میں شاید صحت یاب نہ ہو سکوں، قسطنطین نے نحیف آواز میں کہا۔ میرا روگ جسمانی نہیں، میرے دل نے جو زخم کھائے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں۔ مرتینہ اس کے اوپر جیسے گر ہی پڑی ہو، غم سے نڈھال اور بے حد جذباتی ہو کر قسطنطین کا منہ چومنے لگی۔ یوں نہ کہو بیٹا، مرتینہ نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا، میرا جگر اس طرح نہ کاٹو، میں تمہارے لیے اپنی جان دے دوں گی۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 173 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔